بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے عارف غازی اور میں آج سے یوٹیوب پر اپنی ایک نئے سفر کی شروعات کر رہا ہوں، ایک نئی سیریز کی شروعات کر رہا ہوں، اور اس سفر کا نام ہے، سیریز کا نام ہے دا اینڈ آف ٹائمز، یعنی کہ آخری فتنوں کا دور۔ اور اس کی شروعات جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے فتنہ دجال۔ میں جانتا ہوں، اور اس ٹاپک کو سننے کا اس کو چننے کا دراصل مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ دجال کے بارے میں، ابن سیاد کے بارے میں، اور دجال اور ابن سیاد کے واقعات کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بتائی گئی نشانیوں کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نشانیاں بتائی ہیں، صحابہ کے متعلق جو نشانیاں دجال اور ابن سیاد اور آخری فتنے کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس میں آج کی جو جنریشن ہے وہ انٹرسٹ بہت لیتی ہے، اس کو دلچسپی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو اور انٹرسٹ آنے لگتا ہے اور دلچسپی آپ کی بڑھ جاتی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ اس کے بارے میں پڑھوں اور زیادہ اس کے بارے میں سنوں۔ تو ایک یہ بھی میرا کیا کہتے ہیں مقصد تھا اس کو شروع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ شاید جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ کچھ فتنے آ چکے ہیں اور بہت سارے فتنے ابھی آنا باقی ہیں، تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا۔ اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں پڑھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس فتنہ کا شکار نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ عرب کے اندر بننے والی اونچی اونچی عمارتیں، اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ واقعی احادیث صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کہ عرب اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ان میں یہ ہول لگے گی، ان کے اندر یہ کمپٹیشن ہوگا کہ کون زیادہ بڑی عمارت بنا لے، اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کے اندر برج خلیفہ ہے، اور ویسے ہی عرب کے اندر جو ایک نیا شہر ایجاد ہو رہا ہے جس کے نام ہے نیوم سٹی، اسی کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ایک عمارت تیار ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ برج خلیفہ سے بھی اونچی عمارت بنے گی۔ تو اس کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ یہ آخری فتنوں کا دور ہے، یعنی فتنہ دجال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا بھی آئے گا قیامت سے پہلے کہ جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ میں تو اس فتنے سے بچا ہوا ہوں، چلو میں صرف اس فتنے کو جھانک کے دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صرف جھانک کے دیکھ لینے سے بھی وہ انسان، وہ شخص اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اتنا شدید ہوگا یہ فتنہ دجال۔ تو پھر آپ لوگ دل تھام لیجئے، کیونکہ میں آج آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے جانے والا ہوں کہ اس کے ہر ایپیسوڈ میں ہر ایک قسط آپ کو حیرتوں کے نئے نئے دروازے کھلیں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ واقعی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دل دہلانے دینے والے واقعات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے خاتمے کا کانسیپٹ، یعنی اینڈ آف دا ورلڈ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ آپ کو دنیا کے ہر مذہب کے اندر، ہر نسل کے اندر اور دنیا کے ہر کونے کے اندر مل جائے گا۔ یہاں تک کہ جب سائنسدانوں سے اس کے بارے میں پوچھو تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہاں یہ دنیا اب اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور بہت جلد یہ دنیا شاید ختم ہو جائے، کیونکہ جس حساب سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، جس حساب سے آرکٹک سمندر کے برف کی رفتار تیزی سے پگھل رہی ہے، یعنی کہ آرکٹک مہا ساگر جو ہے اس کے برف کو پگھلنے کی رفتار بہت تیزی کے ساتھ برف پگھل رہا ہے، اور جس حساب سے گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی ہر شیلڈز لگاتار پگھل رہی ہیں، جس حساب سے بے موسم ہونے والی بارشیں اور بے ترتیب ہونے والے یعنی کہ خشک سالی دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، ڈراؤٹ کے دن لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب کلائمیٹ چینج دنیا کے خاتمے کے لیے صرف ایک خطرہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے خطرے ہیں کہ جن سے سائنٹیفکلی دنیا کے خاتمے کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، یعنی سائنٹیفکلی بھی یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ جس طرح دنیا کی سپر پاورز میں ہوڑ لگ رہی ہے اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی، چاہے وہ نیوکلیئر پاور ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، تو اس سے بھی یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مثلا 1347 میں یرسینیا پیسٹس نامی ایک وائرس یوروپ کے اندر آیا تھا، جو محض چند دنوں کے اندر پورے یوروپ میں پھیل گیا تھا۔ اس وائرس سے انفیکٹڈ مریض کو پہلے بخار آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی پوری باڈی کے اندر ایک شدید درد پیدا ہونے لگتا تھا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگتے تھے، زبان خشک ہو جاتی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی تھی، اور 24 گھنٹے سے پہلے اس کی پوری باڈی کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر اسی درد اور سوجن میں
شدید اتنا درد ہوتا تھا کہ اس درد میں چیختے چیختے ہی پھر اس شخص کی جان چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ وائرس ان کی باڈی کو ٹویچ کرتا رہتا تھا، یعنی ان کی باڈی مرنے کے بعد بھی انفیکٹڈ رہتی تھی، اور بعض دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوں۔ پھر یہیں سے زومبیز کا کانسیپٹ وجود میں آیا تھا، اور اس خطرناک وائرس یا پلیگ کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا۔ پھر انٹیل 1740 میں، یعنی 4 صدیوں بعد کہیں جا کر اس وائرس کی ویکسین بنی تھی۔ اس سے پہلے اس وائرس کی کوئی دوائی، کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 4 سال کے اندر اندر اس وائرس سے تقریباً آدھی دنیا کی آبادی ختم ہو چکی تھی۔ معاف کیجیے گا، 1796 میں کہیں جا کر اس وائرس کی ویکسین تیار ہوئی تھی، اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنگلی جانوروں، سائبیریا، انٹارکٹیکا، الاسکا کے برفیلے جمے ہوئے پہاڑوں اور سمندر کی گہری غاروں اور گھنے جنگلوں کے اندر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ کے قریب ایسے وائرسز ہیں، تو جن کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔